السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی اور میرے قسمت میں بھی اللہ نے لکھا، اور دارالعلوم دیوبند سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے، تقریباً ایک ہفتے ہوئے، دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمیشہ کا ایک معمول رہا ہے کہ وہاں کے طلباء کرام کو اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان لوگوں کی اصلاحی مجلس کے نام پر طلباء کے سامنے محتمم صاحب اور استاذ مکرم، استاذ الحدیث، استاذ العلماء حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور اسی طریقے سے دیگر موقر اساتذہ کرام کے نگرانی میں ہمیشہ کے معمول کے مطابق مسجد رشید کے اندر اصلاحی پروگرام رکھا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے، وہاں کے طلباء اور اسٹوڈنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کس مقصد کے تحت یہاں پر ایڈمیشن یعنی داخلہ لیا ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کس مقصد کے تحت یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، آپ اپنے بال بچوں کو یا اسی طریقے سے اپنے ماں باپ رشتہ داروں کو چھوڑ کر کیوں یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں۔ بال بچے اس وجہ سے ہم نے کہا کہ الحمدللہ ہم اپنے بخاری شریف کے درس کے اندر ایسے ساتھیوں کو دیکھا جو رشتہ ازدواج سے متعلق ہو چکے تھے، اس وجہ سے ہم نے شادی شدہ بھی کہا، اور بھی دیگر لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ہر طرح کے طلباء وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اس مقصد کے تحت یہاں داخل ہوئے ہیں اور کتنی قربانی دی ہے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے اس کو پورا کر کے رہا ہے۔ اس متعلق سے ایک بات سامنے آئی کہ طلباء کرام وہاں اکثر ایسے ہوتے ہیں جو دارالعلوم کے اندر دارالعلوم کا کھانا کھاتے ہیں، وہاں دارالعلوم کے روم کے اندر رہتے ہیں، وہاں کا بجلی استعمال کرتے ہیں، وہاں کے ہر کام کو استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، ہر چیز استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کو یوز میں لیتا ہے، اور پھر وہ دارالعلوم کے احاطے سے باہر ہو کر لوگوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور پھنسنے کے بعد 200، 400، 500 مہنگائی کے دور میں کم سے کم 500 کا فیس دے کر کمپیوٹر یا پھر ایسا ہی انگلش ڈپلومہ وغیرہ وغیرہ کے نام سے، انگلش اسپوکنگ کے نام سے، یا پھر سلائی مشین، درزی والا کام، بہت ساری چیزیں دارالعلوم کے شہر کے اندر گلیوں گلیوں میں ہم نے دیکھا لوگوں نے لگا رکھا ہے، اور بچوں کو پھنسا کر ان سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، اپنا پیٹ کماتے ہیں۔ تو اسی متعلق استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے سمجھایا کہ آپ دارالعلوم کے اندر آئے ہیں اور آپ کا مقصد ہے کہ ایک سوئی ہو کر یہاں آ کر تعلیم حاصل کریں، اور دارالعلوم کا ایک معمول ہے، دارالعلوم کے اندر ہر چیزیں ہیں۔ دارالعلوم میں تعلیم سے متعلق ہر لینگویج، ہر زبان میں ایک شعبہ یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ انگریزی کا شعبہ ہے، اسی طریقے سے خیاطی جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی درزی سلائی مشین سکھانے کا ایک شعبہ ہے، اسی طریقے سے شعبہ کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کا ایک ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اس میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عربی ڈپلومہ جس میں بچوں کو فراغت کے بعد داخل کرایا جاتا ہے،
وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں عربی میں، تاکہ دوسرے ممالک میں جا کر وہ صرف عربی میں بات کر سکے یا پورا کام کر سکے۔ اسی طریقے سے عربی کا جو ہے، عربی کے بعد جو ہے انگلش پر بھی زور دیا جاتا ہے، اور اس کا ڈپارٹمنٹ ہے پورا، اور اس کا جو ہے اس کے سامنے جو ہے اساتذہ کرام کو اس نام پر بحالی بھی کیا گیا۔ تقریباً 5-7 اساتذہ کرام ہیں، ٹیچرز ایسے ہیں جو ماہر ہیں۔ میرا جو خیال ہے کہ اگر دارالعلوم دیوبند کے ٹیچر جو ہیں، ٹیچرز جو ہیں جو انگلش پڑھاتے ہیں، ان کو رکھ دیا جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ باہر کے بڑے بڑے پی ایچ ڈی یا اسی طریقے سے اور بھی جو بڑے بڑے عہدے والے ہیں اتنا انگلش نہیں بول پائیں گے اور اچھی طریقے سے جتنا ہمارے اساتذہ کرام جو انگلش دارالعلوم کے اندر پڑھاتے ہیں وہ بول سکتے ہیں۔ دوستو، اس پر میڈیا والوں نے پروپیگنڈا چلایا، بہت کچھ ہوا، اور یہاں تک کہ سننے میں خبر آئی ہے کہ دارالعلوم کو ایک نوٹس دیا گیا ہے وہاں کی حکومت کی طرف سے، تو اس پر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا وضاحتی بیان بھی آیا ہے، آپ ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ اور دوسرا بیان میں آپ کو سناؤں گا، محتمم صاحب جناب حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ان کا بھی وضاحتی بیان آپ کو سناتا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ پہلے سنیے آپ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان، اس کے بعد محتمم صاحب جناب حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کا بیان پیش خدمت ہے۔ حضرت دارالعلوم میں ایک نوٹس چسپاں کیا گیا ہے کہ انگلش کوچنگ کرنا نہیں چاہیے دینی تعلیم کے ساتھ، اور اس پہ پرتیبند لگا دیا ہے دارالعلوم، اس طرح سے میڈیا دکھا رہی ہے، کیا ہے؟ نہیں، ہم تو خود دارالعلوم میں ہمارے یہاں انگریزی کا شعبہ ہے، جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کا شعبہ ہے، ظاہر ہے کہ کمپیوٹر بھی عام طریقے پر انگریزی ہی میں چلتا ہے۔ ہمیں اس سے ہمارا جو کورس ہے، نصاب تعلیم ہے، جو کتابیں ہیں، وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں، اس لیے کہ ہم 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب علم مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں، جو آپ کا جی چاہے بنیں، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے کچھ اور پڑھیں۔ دارالعلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہم نے انگریزی کا شعبہ طے کیا تھا، وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو 5 سال دیں گے اس کے لیے کہ وہ حفظ قرآن کرتے کرتے، اور بعد میں جو ہمارا 5 سال کا کورس ہے جس میں ہم انگریزی، ہندی، جغرافیہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ جس دن سے عربی تعلیم شروع ہوگی ہم کوئی چیز نہیں پڑھاتے۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں، دوسرے لوگ، انہوں نے یہاں سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں، وہ طلبہ سے فیس بھی لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ طالب علم ہماری تعلیم کو نہیں پڑھے گا، ان کی طرف توجہ کرے گا۔ جو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ اس کے اندر لگائے گا، تو ہمارے مدرسے کی تعلیم تو دوسرے درجے کی ہو جائے گی۔ پڑھنے کے بعد جو جی چاہے کرو، ہمارے یہاں داخلہ لے لو، ہم تمہیں انگریزی پڑھائیں گے، یا تم کسی اسکول میں جا کر کے داخلہ لو، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے ہمارا جو کورس ہے وہ اتنا ٹف ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کورس کو نہیں ادا کیا جا پڑھا جا سکتا۔ بھائی اتنی ہی بات ہے ہماری۔ اس طرح سے میڈیا دکھا رہی ہے، اس کو مطلب کہنے کا پرتیبند لگا دیا ہے، نیا فرمان جاری کیا ہے۔ نہیں، نیا فرمان ہمارا ہمیشہ یہی فرمان ہے۔ دارالعلوم کا یہ قانون ہے کہ دارالعلوم کے کورس کے ساتھ کوئی دوسری تعلیم نہیں ہو پائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو یہ کورس پورا نہیں ہو پائے گا۔ ایس ڈی ایم صاحب، میں ابو القاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، آپ کے سامنے آج کل جو ایک نیوز چل رہی ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اسپشٹیفکیشن کرنا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے یہاں پر طلبہ کو سمجھانے کے لیے ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں بچوں کو دھیان لگا کر پڑھائی کرنے کے پر زور دیا گیا، اور پڑھائی کے علاوہ جو دوسری سرگرمیاں ان سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دارالعلوم کا جو کورس ہے اس میں پورا وقت دیں، تیاری کریں،
اور دھیان لگا کر پڑھیں۔ جو بچے دارالعلوم میں داخل ہیں، یہاں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، لیکن باہر کوچنگ سینٹر میں جا کر انگریزی پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، جیسے کوئی دکان لگا رہا ہے، کوئی میوہ بیچ رہا ہے، ان سب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں انگریزی پڑھانے پر پابندی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خود دارالعلوم میں انگریزی پڑھانے کا ایک وبھاگ ہے، 3 اساتذہ اس میں کام کر رہے ہیں، 20 طلبہ دونوں سال میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں سے پڑھنے والے بچے بہت اچھی انگریزی سیکھ کر جاتے ہیں۔ کمپیوٹر سکھانے کا یہاں سسٹم ہے۔ پرائمری درجات میں انگریزی، ہندی، جغرافیہ، سائنس، سوشل سائنس اور یہ تمام کے تمام جو عصری علوم میں سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے جس انداز سے خبر چلائی گئی یہ غلط ہے۔ دارالعلوم نہ انگریزی زبان کا مخالف ہے، نہ ہندی زبان کا مخالف ہے، نہ کسی اور چیز کا۔ یہاں صرف یہ پابندی ہے کہ جب تک آپ عالم فاضل کا کورس کر رہے ہیں، اس کا جو نظام ہے، جس وقت میں جو کام کرنا اس کو کیجئے، آپ کوچنگ سینٹر میں یا کسی ٹیوشن میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد اب یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی یہ دور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔